امام حسین کی شہادت کا پس منظر۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک اور عظیم واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فضل نے ایک خواب دیکھا کہ محمد کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں رکھا گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ بعد میں امام حسین کی ولادت ہوئی اور وہ واقعی فضل کی گود میں کھیلے۔ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میری امت میری اس نواسے کو شہید کرے گی۔ بعض روایات میں کربلا کی مٹی کا ذکر بھی ملتا ہے جسے سلمہ نے محفوظ رکھا تھا۔ کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان کے وصال کے بعد یزید حکمران بنا۔ اس نے مختلف علاقوں میں اپنی بیعت لینے کے احکامات بھیجے۔ امام حسین نے ایسے نظام کی بیعت قبول نہ کی جسے وہ حق اور انصاف کے مطابق نہیں سمجھتے تھے۔ اسی دوران اہل کوفہ کی طرف سے آپ کو خطوط موصول ہوئے جن میں مدد اور قیادت کی درخواست کی گئی۔ امام حسین نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا اور پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، لیکن آپ نے حق اور اصول پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا، جہاں امام حسین اور ان کی جانثار ساتھیوں نے صبر، استقامت اور حق کی خاطر عظیم قربانی دی۔ یہ واقعہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور دین کی سربلندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پیغام کربلا۔ شہادت امام حسین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا چاہیے، ظلم اور ناانصافی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ صبر اور استقامت مومن کی طاقت ہیں۔ دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینا عظیم مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔